بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں جے آڈیو لائبریری کے تعاون سے کتاب لبیک پارٹ نمبر 19۔ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں مجید احمد جئی۔ پھوٹتے ہی موٹر ڈرائیور نے ہمیں جگا دیا اور نماز پڑھنے کے بعد ہم موٹر میں سوار ہو کر مینا کی طرف چل پڑے۔ دفتن قدرت چلائے، کنکریاں بھول تو نہیں ہے؟ ارے میں نے گھبراہٹ میں دیکھا، یہ رہیں۔ ڈاکٹر عفت نے کنکریوں کی پوٹلی نکالی۔ ڈاکٹر نے وہ پوٹلی اس طرح کلیجے سے لگا کر رکھی ہوئی تھی جیسے وہ کنکریاں پتھر کی نہیں بلکہ سونے کی بنی ہوں، جیسے ہم مزدلفہ سے نہیں بلکہ افریقہ کی کسی سونے کی کان سے آ رہے تھے۔ صرف ڈاکٹر عفت ہی نہیں، تمام زائرین کنکریوں کی پوٹلیاں سینے سے لگائے بیٹھے۔ وہ بار بار پوٹلیاں کھولتے، کنکریاں گنتے کہ کہیں کم تو نہیں ہو گئی، بار بار پوٹلیوں کو سنبھالتے۔ جب ہم مینا کے قریب پہنچے تو موٹر رک گئی، دیر تک رکی رہی۔ میں موٹر سے اترا کہ دیکھوں بات کیا ہے۔ دیکھا تو سینکڑوں بسوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ مینا کے موڑ پر جہاں بہت سی سڑکیں ملتی ہیں، ٹریفک جام ہو رہی تھی۔ میں نے واپس آ کر قدرت سے کہا، یہ ٹریفک جام 3-4 گھنٹوں سے پہلے صاف نہ ہوگا۔ اس مقام سے مینا صرف 4 فرلانگ دور تھا اور فنکد الکاکی کا خیمہ زیادہ سے زیادہ 1 میل ہوگا۔ اس لیے ہم نے پیدل چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب مجھے یہ علم ہوا کہ ہمیں مینا 3 دن قیام کرنا ہے تو میں گھبرا گیا۔ مینا کے اضطراب بھری اداسی نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے سوچا، اس وسوسوں بھرے شہر میں 3 دن کیسے گزریں گے؟ میرے سامنے مینا کے ہوٹل والے بزرگ آ کر کھڑے ہوئے۔ یہ مینا ہے بھائی صاحب، وہ بولے، انتشار کا شہر، تذب و ذب کا شہر، الحاد کا شہر۔ پچھلی بار تو اندھے کے ہاتھ سے لاٹھی چھوٹی تھی، اب کی بار پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ میں چونک پڑا۔ یا اللہ، کوئی ایسی صورت بنا دے کہ مینا کا قیام منسوخ ہو جائے۔ میرے دل سے منت بھری التجا نکلی، یا اللہ کام بنانے والے۔ سڑک سے پیدل چل کر آنے کی وجہ سے قدرت کی طبیعت اور بھی ناساز ہو گئی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ جا کر پوچھوں کہ اب کیا حال ہے، لیکن میں ڈرتا تھا، قدرت سے نہیں، مینا سے ڈرتا تھا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، میں قدرت کے خیمے میں نہیں جاؤں گا۔ مینا کے قیام کے دوران میں قدرت سے ملوں گا ہی نہیں۔ لیکن اگر قدرت میرے خیمے میں آ گئے تو کیوں نہ میں اپنے خیمے سے باہر چلا جاؤں، شہر میں گھوموں پھروں، مینا کے اثرات کا جائزہ لوں، جمروں کو جا کر کنکر ماروں۔ میں جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ تیار ہوتے ہوتے رہ کر میرے دل میں خیال آتا تھا، دعا، میرے اللہ یہ مینا کا قیام خیریت سے گزر جائے۔ یا اللہ، میں ایک کمزور آدمی ہوں، مجھے اپنے آپ پر قابو نہیں ہے، اور یہ جمرے جو تو نے اس شہر پر مسلط کر رکھے ہیں یہ بہت فعال ہیں، بہت طاقتور ہیں، میں ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یا اللہ، اگر تو میرے لیے مینا کا وقوف منسوخ کر دے تو تیرا کیا جائے گا؟ تجھے پوچھنے والا کون ہے؟ یہ دعا نہیں تھی، یہ تو میں تیار ہوتے ہوتے کوٹھے کے والی سے بات کر رہا تھا۔ برسبیل تذکرہ قسم کی باتیں، مجھے دعا مانگنی نہیں آتی، میں صرف دعا پڑھا کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی آیات میں بہت دعائیں ہیں، لیکن انہیں پڑھتے وقت کبھی شعور نہیں ہوا کہ وہ دعائیں ہیں۔ میں نے زندگی میں بارہا سورۃ الحمد پڑھی ہے، لیکن کبھی اللہ سے یہ درخواست نہیں کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، بلکہ کئی ایک بار ایسا ہوا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہوئے دفتن مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کے حضور کیا عرض کر رہا ہوں۔ پھر مجھ پر خوف طاری ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے دعا سمجھ کر منظور فرما لیں اور مجھے سیدھے راستے پر چلا دیں تو کیا ہوگا۔ نہیں میرے مولا، میں دعا نہیں مانگ رہا، میں تو دعا پڑھ رہا ہوں، کہیں دعا سمجھ کر اسے منظور نہ کر لینا، کہیں مجھے صراط مستقیم کا پابند نہ کر دینا۔ بے شک صراط مستقیم بڑی عظیم چیز ہے، لیکن ابھی نہیں، ابھی کچھ دیر کے لیے مجھے جی لینے دیں۔
زندگی میں چند ایک بار مسجد میں بھی گیا ہوں اور وہاں میں نے جناب امام مسجد کو بڑی لمبی چوڑی دعائیں پڑھتے ہوئے سنا ہے، جن پر میں نے جملہ نمازیوں کے ساتھ آمین آمین بھی کہا ہے، لیکن وہ آمین میں یوں کہا کرتا ہوں جس طرح کسی سیکشن آفیسر کے پرپوزل پر ڈپٹی سیکرٹری نو آبجیکشن کا اظہار کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دعا کے عمل میں دعا یا جملے کی نہیں بلکہ مانگنے کے فاعل کی اہمیت ہوتی ہے، اور مانگنے میں منت ہوتی ہے، احساس بے بسی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، رقت ہوتی ہے، اور جس سے مانگا جائے اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ باقی تو جانے۔ لاہور میں نور بابا کے ڈیرے پر ہر آنے والے کی خدمت میں گوشت روٹی پیش کی جاتی ہے۔ بابا کے ڈیرے کا گوشت بہت عمدہ اور لذیذ ہوتا ہے۔ ایک دن نور ڈیرے کو گوشت مہیا کرنے والے کسائی کی ماں اور بیٹی بھاگی بھاگی بابا کے پاس آئیں، کہنے لگیں، بابا جی چل کر اپنے کسائی کا منہ دیکھ لیجئے، وہ آخری دموں پر ہے۔ جب بابا کسائی کے گھر پہنچے تو اس کی حالت غیر تھی۔ کسائی کی حالت کو دیکھ کر بابا سرکاری انداز میں بولے، یا اللہ، یہ کسائی ہمیں اچھا گوشت دیتا ہے اور تیرے بندے اسے کھاتے ہیں، تو اگر اسے زندگی دے دے تو تیرے بندوں کو ڈیرے پر اچھا گوشت کھانے کو ملے گا اور تجھ سے پوچھنے والا کوئی ہے نہیں، باقی تو جانے، تیرا کام جانے۔ اسی شام کسائی ڈیرے پر آیا اور بولا، بابا جی، اللہ نے فضل کر دیا، میں اچھا ہو گیا ہوں۔